हेलो एंड वेलकम एंड ऑफ माय नेम यूट्यूब कनाल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वोनुंग के बारे में। वोनुंग जर्मन ज़बान में घर को कहते हैं और ये एक नाउन है, नॉमन। और नॉमन का मैंने बताया था कि उस जर्मन ज़बान में नाउन की पहचान होती है कि उसका पहला लफ्ज़ हमेशा कैपिटल होता है, चाहे वो जुमले में कहीं पे भी हो। और वोनुंग का आर्टिकल दी है, फीमेल है, फेमिनिन है, और ये प्लूरल भी दी ही रहता है आर्टिकल, लेकिन प्लूरल में जो वर्ड है दी वोनुंगन बन जाता है। ज़म्बाइशपील अगर मैं कहती हूँ कि ये मेरा घर है तो मैं कह सकती हूँ दस इस मायने वोनुंग। मायने इसलिए क्योंकि मैंने बताया है कि दी वोनुंग फेमिनिन है, तो फेमिनिन में जो माइन हम यूज़ करते हैं उसको मायने हम कहते हैं। जर्मन ज़बान में जो लफ्ज़ है जो यू एन जी पे एंड होते हैं, उंग पे जो नाउन एंड होते हैं वो फेमिनिन होते हैं। फॉर एग्जांपल वंदरुंग भी नाउन है, दी वंदरुंग है, हाइक को कहते हैं हाइसुंग, दी हाइसुंग है। हीटिंग सिस्टम को कहते हैं, जो घरों में हीटर नहीं लगे होते जर्मनी में, उनको कहते हैं हाइसुंग। और वोनुंग से जो वर्ब बनता है शायद हम लोग ने पहले पढ़ा है, वोनन कहते हैं। इसकी इन्फिनिटिव फॉर्म है वोनन, इश वोने, दू वॉन्स्ट, एर जी एस वॉन्ट, विया वोनन, ईया वॉन्ट, और जी और प्लूरल जी दोनों, रिस्पेक्ट वाला जी भी और प्लूरल भी दोनों वोनन है। आज तक की हमारी सारी क्लासेस में हम लोगों ने जितने भी नए वर्ड सीखे हैं वो हम लोगों ने किसी ना किसी थीम के साथ रिलेट करके सीखे हैं। इस तरह से याद कराने का मकसद ये होता है कि आपको चीज़ें भूलें मत। आप अगर वैसे ही लफ्ज़ों को रट्टा मारने लग जाते हैं तो वो फिर क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो भूल जाता है बंदा। लेकिन ये अगर हम सारे नए वर्ड्स को किसी थीम के साथ रिलेट करके याद करते हैं, जुमले बनाते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं, तो वो फिर हमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह वोनुंग के बारे में भी हम कह सकते हैं दी वोनुंग इस टोया, जो घर है वो महंगा है, या ज़ेर टोया बहुत महंगा है, दी वोनुंग इस निश टोया यहाँ घर महंगा नहीं है, दी वोनुंग इस बिलिश ये घर सस्ता है, या अगर कहना हो मेरा घर सस्ता है तो मायने वोनुंग इस बिलिश। अब देखते हैं जर्मन ज़बान में घर की चीज़ों को क्या कहते हैं। दस बेड प्लूरल बेटन, दस बिल्ड प्लूरल दी बिल्डर, दी प्लांट्स प्लूरल दी प्लांटसन, दी लंप का प्लूरल बनेगा लंपन, देर रैकर कहते हैं अलार्म क्लॉक को ना, घड़ी को, अलार्म वाली जो घड़ी होती है रैकर उसको कहते हैं। और इसका प्लूरल सेम ही रहता है लेकिन वो दी रैकर बन जाएगा अगर दो घड़ियाँ होंगी तो। आगे दस फेंस्टर कहते हैं खिड़की को, देर कैलेंडर, ये कैलेंडर इंग्लिश वाला सेम ही है दोनों। कैलेंडर के बाद श्लाफ्टिश, श्लाफ्टिश कहते हैं साइटेबल को, जो बेडरूम में साइटेबल होता है बेड के साथ, उसको श्लाफ्टिश कहते हैं। मेज़ को टिश मेज़ को कहते हैं, और ये श्लाफ्टिश है जो ये साइटेबल है। इसके बाद देयर जेसल, जेसल ये आम रेस्टिंग सोफ़ा होता है, जो सिंगल सोफ़ा होता है जिसके आगे नॉर्मली एक छोटा पाँव रखने वाला वो भी पड़ा होता है, टेबल भी, तो उसको जेसल बोलते हैं। बुशर रेगाल, रेगाल जो होता है वो शेल्फ को कहते हैं, यहाँ बुक शेल्फ होता है, बुशर रेगाल बुक शेल्फ होता है। और श्रंक अलमारी को कहते हैं। अगेन ये देयर श्रंक है और प्लूरल इसका श्रैंक होता है, दी श्रैंके, श्रैंके इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे आ के साथ उमलाउट है और एंड में भी ए आया है, तो श्रंक दी श्रैंके। हेलो इश बिन बेन, दस इस माइन मोनुंग, ये मेरा घर है, माइन श्लाफजिमर इस ग्रोस हेल उन श्यून, मेरा जो बेडरूम है वो बड़ा है, ग्रोस हेल कहते हैं रोशन को, रोशन है, उन श्यून कहते हैं प्यारे को, खूबसूरत को, और खूबसूरत है या प्यारा है। मायने वोनुंग कॉस्टेड 350 यूरो इम मोनात, मेरे घर की कीमत या किराया जो है वो 350 यूरो एक महीने का। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन सारी दी हुई है कमरे के बारे में। श्लाफजिमर कहते हैं सोने के कमरे को, ग्रोस हेल और श्यून ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं, और कॉस्टेड जो वर्ब है वो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। बेन है जो ये अपने वोनुंग के बारे में बता रहा है, मेरा कमरा कैसा है और उसकी कीमत बताई है उसने। यहाँ पे कॉस्टेड मैंने यूज़ किया है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, लेकिन किराए को जर्मन ज़बान में मीतन कहते हैं। दी मीते किराया होता है, और इसका अगर सेंटेंस बनाए तो जी मोश्तेन nur 500 bis 400 यूरो मीते बित्सालन। मोश्तेन का मतलब है चाहना, जी मोश्तेन वो चाहते हैं, जी यहाँ पे रिस्पेक्ट वाला यूज़ हो रहा है कि हम लोगों ने पढ़ा था जो पोजीशन स्वाय पे वर्ब होता है वो डायरेक्टली सुब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेट करता है, तो जी मोश्तेन इट मीन्स कि मोश्तेन ए एन वाली फॉर्म है, ये रिस्पेक्ट वाला प्लूरल है। नो कहते हैं ओनली को, 400 bis 500 400 से 500, बिस है से, और बित्सालन कहते हैं पे करने को।
یا پھر ٹو پے انگلش میں. اور اگر سمپل سینٹینس دیکھیں تو ich miete ein Zimmer، میں نے ایک کمرہ کرائے پہ لیا. اور اگر ہم کہیں کرائے پہ دینا تو اسے کہتے ہیں vermieten. یہ سیم اسی طرح ہے kaufen خریدنا اور verkaufen بیچنا. یہ ہم لوگوں نے پہلے ڈسکس کر لیا تھا. آگے دیکھتے ہیں Ben, Paul und Clara wohnen zusammen. Ben, Paul اور کلارا کٹھے رہتے ہیں. Karin wohnt auch in der Wohnung. کارن بھی ان کے Wohnung میں ان کے گھر میں رہتی ہے. Ben ist der Sohn von Karin. Ben جو ہے وہ کارن کا بیٹا ہے. Und der Vater von Paul اور پال کا باپ ہے. کلارا und Ben sind verheiratet. کلارا اور جن جو ہیں وہ شادی شدہ ہیں یا ان کی شادی ہوئی ہے. ہم لوگوں نے جو ورب پڑھا ہے wohnen، یہ اگر پلورل کے ساتھ یوز ہو، بین، پال اور کلارا زیادہ لوگ ہیں، پلورل ہیں تو wohnen آتا ہے. اور اگر ایس سنگل پرسن کے ساتھ یوز ہوتا ہے تو پھر آتا ہے wohnt، کارن wohnt. یہ وربس کا یوز میں نے سکھانا تھا، اس لیے میں نے یہ سینٹینسز بنائے آپ کے سامنے. اور جو است ہے اور زند ہے یہ ہم لوگوں نے پہلے پڑھ لی ہیں پچھلی کلاسوں میں. یہ ہماری ایک طرح سے ریویژن ہو گئی. کسی سے پوچھنا ہو کہ اس 10 ہی 10 Schlafzimmer، کیا یہ یہاں پہ سونے کا کمرہ ہے، یا 10 hier ist das Schlafzimmer، ہاں یہ یہاں پہ سونے کا کمرہ ہے. یہ کویسچن جو ہے یہ ورب سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو it means das ist ein Ja-Nein-Frage. Sagen Sie mal, ist hier auch ein Arbeitszimmer؟ کیا یہاں ایک کام والا کمرہ بھی ہے؟ Ja, natürlich، ہاں یقیناً. Das Arbeitszimmer ist dort. Arbeitszimmer یا کام والا کمرہ یہ ہے، یہاں ہے. Oh schön، اوہ پیارا. وہ اس دن دی کوشے، پھر کچن کہاں ہے؟ Hier، یہاں. Sie ist neu، کوشے جو ہے وہ فیمیل ہے، فیمینن ہے تو اس کے ساتھ sie ہم یوز کریں گے. Sie ist neu، وہ نیا ہے. یہ جو سارے کویسچن آنسر ہیں یہ میٹر جو ہے یہ فر میٹر سے پوچھ سکتا ہے. اگر کوئی بندہ کرائے پہ گھر لینے جا رہا ہے تو وہ اس سے پوچھ سکتا ہے کچن کہاں ہے، سونے والا کمرہ کہاں ہے، اور اس طرح سے. اب اس سینٹینس میں جو زی یوز ہوا ہے کچن کی جگہ، میں نے دوبارہ کیوشے نہیں بولا دوبارہ نا، میں نے زی بولا ہے. زی اس نوئے تو اس کو کہتے ہیں پرسونل پرونومن. پرسونل پرونومن جو جس طرح ہم ہی شی اٹ انگلش میں یوز کرتے ہیں، یہ اس طرح ایئر زی ایس ڈوچ میں یوز کرتے ہیں. دیر بالکون کو ریفر کرنے کے لیے ہم ایئر یوز کر سکتے ہیں. 10 بات ایس یوز ہوتا ہے اور دی کیوشے زی. زمباشپیل اگر کوئی پوچھے وہ اس دیر بالکون کہاں ہے تو اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں ایر اس دورت، وہ یہاں ہے. کیونکہ بالکون میل ہے تو اس کو ایس اس دورت یا زی اس دورت نہیں کہہ سکتے. اسی طرح وہ اس 10 بعد ایس اس دورت اور وہ اس سیکوشے زی اس دورت، اور یہ سارے سنگولر ہیں. اور اگر ہم لوگوں نے پلورل کے بارے میں پوچھنا ہو تو پلورل کا آرٹیکل دی ہوتا ہے اور وہ چینج ہو جاتا ہے زی میں. پلورل کا پرسونل پرونومن زی ہے، وہ زند دی کنڈر زمر، زی زند دورت. اور یہاں پہ یہ چیز بھی سوچنے والی ہے کہ ہم لوگوں نے جب سنگولر سینٹینسز بنائے ہیں تو ہم لوگوں نے است یوز کیا ہے، اور اس کے بعد جب پلورل آ جاتا ہے تو پھر وہاں پہ زند کا استعمال ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں جرمن زبان میں کچن کی اپلائنسز کو کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پہ واش مشین بھی کچن میں پڑی ہوتی ہے تو دی واش مشین اور پلورل واش مشینن. اس کے بعد سنک کو کہتے ہیں واش بیکن. فریج کو کہتے ہیں دیر کول شرنک. سٹوو ہے یا جو چولہا ہے دیر ہیرڈ. برتنوں کو کہتے ہیں گشیر، 10 گشیر. الیکٹرانکس چیزیں جو ہوتی ہیں نا ہمارے پاس جتنی بھی ہیں، مشین ہو گئی اور کچن کی مشینز ہو گئیں، اور اس کے علاوہ موبائل فون، ایون ہر ایک الیکٹرانک مشین کو ہم جرمن زبان میں گریٹ کہہ سکتے ہیں. 10 گریٹ. اے آئنس میں ہر چیز کا الگ الگ نام اتنا ڈیٹیل میں نہیں ہے یاد کرنا، تو میں نے یہاں پہ یہ جو کچن کی چھوٹی چھوٹی مشینیں ہیں ان کا میں نے لکھا ہے 10 گریٹ. یا پھر اگر ہم اس کو پلورل کریں تو دی گریٹ. اس کے بعد دیر مل آئمر کہتے ہیں باسکٹ کو. آئمر بالٹی کو کہتے ہیں اور مل کوڑے کو کہتے ہیں. تو جو کوڑے والی بالٹی ہے وہ بن جاتا ہے مل آئمر، لیکن اس کا یہ نام یہی ہے مل آئمر. اور اس کے بعد ڈرارز جو ہیں یا جو دراز ہیں ان کو کہتے ہیں شو بلاڈے. اور اس کو میں نے یاد کیا تھا شوکولاڈے سے ریلیٹ کر کے نا. جرمن زبان میں چاکلیٹ کہتے ہیں شوکولاڈے اور شو بلاڈے. آئی ہوپ آپ کو بھی اس طرح سے یاد رہے گا. ووننگ میں اگلا کمرہ ہے ہمارے پاس وون زمر. وون کہتے ہیں رہنا اور زمر کمرہ، تو یہ وون زمر بن گیا لیونگ روم یا رہنے والا کمرہ. اس طرح سے ہم لوگوں نے پیچھے بھی پڑھا ہے آباد زمر. آباد زمر کہتے ہیں کام والے کمرے کو. یہاں پہ جرمنی میں لوگوں نے نا
گھروں کے اندر دفتر بنائے ہوتے ہیں، تو وہ پھر جو گھر کے اندر دفتر ہوتے ہیں ان کو آباد زمر کہتے ہیں۔ وون زمر کی چیزوں میں سب سے پہلے آتا ہے فرینزر، فرینزر کہتے ہیں ٹی وی کو، اس کے بعد دیر اسٹول، اسٹول کہتے ہیں کرسی کو، اور اگر پلورل ہے تو دی اسٹیولے۔ دس صوفہ، یہ صوفے کو کہتے ہیں۔ دیر ٹیپش، ٹیپش کہتے ہیں کارپٹ کو، اور اس کے بعد لمپ ہے، لمپ کا جو آرٹیکل ہے وہ ہے دی لمپ، اور یہاں پہ 3 لیمپ ہیں، تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے درائی لمپن، لمپن لمپ کی پلورل کو کہتے ہیں، اور یہ لیمپ جو سیم اردو میں یا ہم انگلش میں کہتے ہیں لیمپ، یہ وہی ہے۔ اس کے بعد دیر ٹش، ٹش کہتے ہیں میز کو، ابھی ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا ہے شلاف ٹش کہتے ہیں سائڈ ٹیبل کو، اور اگر ہمارا رائٹنگ ٹیبل ہے تو اسے ہم کہتے ہیں شرائب ٹش، شرائب لکھنے کو کہتے ہیں اور شرائب ٹش رائٹنگ ٹیبل کو کہتے ہیں۔ اور یہ پورے کمرے کا جو فرنیچر ہے یا کسی بھی کمرے کا جو فرنیچر ہے اسے کہتے ہیں دی موبل۔ اور اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہو، فار ایگزامپل آپ کی دوست آپ کے گھر آئی ہے تو آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ گھر کیسا لگ رہا ہے یا میرا کمرہ کیسا لگ رہا ہے، یا فار ایگزامپل یہ لیمپ، تو ہم کہیں گے شاؤمال جسٹ لک، شاؤمال کہتے ہیں جسٹ لک کو، یا ادھر دیکھو، یا وی گفیلت دی لیمپ دورت، تمہیں یہاں پہ یہ لیمپ کیسا لگ رہا ہے۔ اگر دورت نہیں بھی بول سکتے تو وی گفیلت دی لیمپ، تمہیں لیمپ کیسا لگ رہا ہے۔ اس کا جواب ہو سکتا ہے گنز گڈ، گنز کا مطلب ہے ٹوٹل، تو یہ بنا ٹوٹلی گڈ۔ یہاں پھر ہم کہہ سکتے ہیں زی اس زے ماڈرن، کہ یہ جو لیمپ ہے بہت ماڈرن ہے۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں دس فندش اوہ، ہاں مجھے بھی یہ لگتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم لوگوں نے یہ ورڈ پڑھا ہے گنز، گنز بہت زیادہ یوز ہوتا ہے نا، گنز تاک کے ساتھ بھی یوز ہوتا ہے، سارا دن، گنز یار سارا سال، یا پھر اگر ہم کہیں کہ یہ کھانا بہت سارا کھانا بہت اچھا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں گنز لیکا، مطلب کہ ٹوٹلی ٹیسٹی، سارا بہت مزیدار ہے۔ ڈیئر کا استعمال کرتے ہیں جب ہم، تو اس کا مطلب ہے ہم کسی دوست سے پوچھ رہے ہیں یا کسی جاننے والے سے پوچھ رہے ہیں یا کسی ایسے بندے سے پوچھ رہے ہیں جس کے ساتھ ہماری فرینکنیس ہے۔ لیکن اگر ہم کسی ایسے بندے سے پوچھیں جس کو ہم لوگوں نے رسپیکٹ دینی ہے تو پھر ہم اس کے لیے بولیں گے وی گفالن اینن دین دی اسٹول، آپ کو یہ کرسی کیسی لگے۔ پھر گفالن اس لیے یوز کیا ہم لوگوں نے کیونکہ جو ورب کی زی والی فارم ہے، رسپیکٹ والی فارم ہے، اس میں ہم اے این والی اینڈنگ یوز کرتے ہیں، سیم وہی جو ہم پلورل کے ساتھ یوز کرتے ہیں۔ اور اس سوال کا ہم جواب دے سکتے ہیں زیر گڈ، بہت اچھا، دی فابے اس زیر شون، اس کا رنگ بہت پیارا ہے، فابے کہتے ہیں رنگ کو۔ اور یہاں پہ کرسی کا رنگ کالا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اسٹول اس شوارز، شوارز کہتے ہیں کالے کو۔ اسی طرح گراؤ کہتے ہیں گرے کو، وائس کہتے ہیں سفید کو، براؤن اس سیم براؤن، گرون کہتے ہیں گرین کو، بلاؤ کہتے ہیں بلو کو، روٹ کہتے ہیں ریڈ کو، گیلب کہتے ہیں یلو کو، لیلا کہتے ہیں پرپل کو، اور روزا کہتے ہیں پنک کلر کو۔ یہ ہمارے پاس تھوڑے سے کلرز ہیں جرمن زبان میں۔ ہاں ایک چیز اور میں بتا دوں، اگر کوئی کلر لائٹ ہے، فار ایگزامپل لائٹ ریڈ ہے تو ہم اسے کہتے ہیں ہیل روٹ، اور ڈارک کلر ہے تو اسے کہتے ہیں دنکل روٹ، ڈارک ریڈ اور لائٹ ریڈ۔ اب ایک دفعہ ہم لوگ سارے کمروں کے نام دیکھ لیتے ہیں۔ ہیئر اس تالس، یہاں پہ سب ہے، 10 زمر کمرہ، 10 شلاف زمر سونے والا کمرہ، 10 کنڈر زمر بچوں کا کمرہ، آبچ زمر کام والا کمرہ، وون زمر لیونگ روم، 10 باتھ روم کو کہتے ہیں، دیر فلور فرش کو کہتے ہیں، دیر بالکون بالکنی، دیر گارڈن کو کہتے ہیں، باغ کو، دی کچن کو کہتے ہیں، دی گراج کو کہتے ہیں، دی ٹوائلٹ، یہ بھی باتھ روم کو کہتے ہیں، اور باتھ روم میں دی دوشے ہے تو اسے کہتے ہیں شاور، اور اگر بادوانے ہیں تو وہ ہے باتھ ٹب۔ ان در ووننگ ist ein Bad mit Dusche، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر میں یا اس ووننگ میں باتھ روم شاور کے ساتھ ہے، مینس کہ یہاں پہ بادوانے نہیں ہے، باتھ ٹب نہیں ہے۔ ابھی تک ہم لوگوں نے جتنا بھی پڑھا ہے ہر نئے ورڈ کے ساتھ ہم لوگوں نے اس کا پلورل پڑھا ہے، مینس کہ اب تک ہم لوگوں نے کافی زیادہ واحد جمع پڑھ لی ہیں۔ اب آج ہم لوگ پڑھتے ہیں متضاد یا اپوزٹس جن کو کہتے ہیں، اور جرمن زبان میں گیگنتائل، ورت اور گیگنتائل مینز ورڈ اپوزٹس۔ الٹ نوئے، الٹ کہتے ہیں پرانے کو، نوئے کہتے ہیں نیو کو۔ گروس کلائن، گروس بڑا، کلائن چھوٹا۔ ہیل روشن، دنکل، دنکل کہتے ہیں ڈارک کو۔ تویر کہتے ہیں مہنگے کو، بلش کہتے ہیں سستے کو۔ شیون
خوبصورت اور hässlich بدصورت. Hier یہاں, dort وہاں, یا ہاں, nein نہ. Frage کہتے ہیں question کو اور Antwort کہتے ہیں آنسر کو. Richtig صحیح, falsch غلط. شمال کہتے ہیں تنگ کو اور برائٹ کہتے ہیں کھلا یا پھر چوڑا بھی ہو سکتا ہے. ماڈرن کہتے ہیں ماڈرن کو اور الٹ ماڈیج کہتے ہیں پرانے زمانے والا. شواز کالا اور وائس سفید. لنگ لمبا, کورس چھوٹا. اور آج ہم لوگوں نے پڑھا ہے میتن مینز کرائے پہ لینا, فر میتن مینز کرائے پہ دینا. اسی طرح سے کاؤفن خریدنا, فیر کاؤفن بیچنا. ہوئتے کہتے ہیں آج کو, آج کے دن کو, اور مارگن کہتے ہیں کل کے دن کو, صبح کو. اور جو گزر گیا ہے دن اس کو کہتے ہیں گیسٹن. وینش کہتے ہیں تھوڑے کو, میر کہتے ہیں زیادہ کو. لنگ والیش کہتے ہیں بورنگ کو اور انٹرسانٹ کہتے ہیں دلچسپ کو. آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھ آئی ہے. اگر آج کی کلاس پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا, کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ کریں. اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل. پھر ملیں گے اگلی کلاس میں نئے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.